أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. خدا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم، بے پناہ نعمتیں خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. خدا تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ جو خود سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں یہ چیلنج دے کر کہہ رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم گننا بھی چاہو تو ساری طاقت استعمال کر لو، جتنی تمہارے اندر تعداد کی گننے کی توانائی استعمال کرو، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے. یہ بات اگر کوئی عام فرد کہتا تو ہم کہتے مبالغہ کیا، تھوڑا سا بڑھا کے کہہ دیا، لیکن کہنے والا خدا ہے اور فرمایا قرآن کریم کے اندر. اس کا مطلب ہے نعمتیں بہت زیادہ ہیں. کچھ نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تھوڑا بہت، بہت ساری نعمتیں بالکل نہیں جانتے. اور وہ نعمتیں جو ہم جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں، یا وہ نعمتیں جو ہم نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جن نعمتوں کو ہم نہیں جانتے وہ کہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں ان سے جو ہم جانتے ہیں. ہم تو بہت تھوڑی سی چیزیں جانتے ہیں. جن کو ہم جانتے ہیں سب کو احساس کرتے ہیں کیا؟ نہیں. اب آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم یہاں پہ روشنی دیکھ رہے ہیں، نہ ہو روشنی سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ نعمت ہاتھ سے گئی. لیکن جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں، اس کو سوچا ہے کہ سانس لے رہے ہیں؟ جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ ہمارے بدن کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اور یہ ہر منٹ میں کئی کلومیٹر خون دوڑتا ہے. یہ ہم احساس کرتے ہیں اپنے اندر؟ نہیں احساس کرتے. جو نہیں احساس کرتے وہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں. اب اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ایسی نعمت دی ہے جس کا کچھ حصہ ہم پہچان رہے ہیں، بہت بڑا حصہ ہم نہیں پہچانتے. اور نعمت یہ دی ہے کہ آج جب اہل بیت غمزدہ ہوئے ہیں تو خدا نے ہمیں بھی غم دے دیا. یہ کہ وہ غم اٹھائیں اور ہم غمگین ہوں. یہ جو اللہ کی نعمت ہے، کیا اسے ہم پہچان پائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ نہیں.
ہم اپنے روٹین میں جمع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آپ کی اور ہمارے بزرگ یہاں پر ہیں، انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ بھائی جب 30 ذی الحجہ آئے، 29 ذی الحجہ آئے تو تم لوگ اذاخانوں میں جمع ہو جاؤ، تو جمع ہو گئے۔ لیکن اس نعمت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نعمت کا ہماری دنیا پہ کیا اثر ہوگا، آخرت پہ کیا اثر ہوگا، اس کو ہم نے شاید ابھی نہیں سمجھا ہوگا۔ تو میں پہلا کام تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لاؤں، کیونکہ اگر میں نے کفران نعمت کی نعوذ باللہ تعالی تو خدا نعمت چھین لیتا ہے۔ کم سے کم جو سزا دیتا ہے خدا نعمت کا شکر نہ کرنے پر نعمت چھین لیتا ہے۔ اس سے بھی بڑا جو عذاب دیتا ہے وہ یہ کہ کسی سے نعمت چھینتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نعمت چھن گئی، یعنی کیا؟ احساس ختم کر دیتا، احساس ختم کر دیتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں کفران نعمت کروں، میں چاہتا ہوں اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤں کہ خدا نے مجھے سید الشہداء کی عزاداری کا موقع نصیب کیا ہے، آپ کو ہم سب کو یہ موقع نصیب کیا ہے، یہ سعادت نصیب کی ہے۔ تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے جو اس وقت میرے پاس سب سے اچھا ذریعہ ہے وہ یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پوری فکر کے ساتھ درود بھیجیں نبی اور اولاد نبی کے اوپر۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ، تاکہ انشاءاللہ خدا تعالی سعادت میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اس کے ساتھ جو بہت اہم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اعضاء کو بہتر سے بہتر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اعضاء تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ آپ کے اور ہماری جو خاندان ہیں، اجداد ہیں، نہیں معلوم کتنے 100 سال سے کر رہے ہوں۔ اس میں چیلنج کیا ہے؟ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اس کو دیکھ لیں۔ ہمارے پاس آج کی رات چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ایک مجلس اور مل گئی۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع میں آج شروع نہیں کروں گا، موضوع انشاءاللہ میں کل شروع کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے چند اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ یہاں سے اس سال کی عزا کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو اس حساب سے بھی مناسب ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائے تو انشاءاللہ اس سال جو آپ عزاداریاں کریں گے اس میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرج۔ چونکہ مجھے یہ آسانی مل گئی ہے کہ شب درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ ایک بار پھر مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ سید الشہداء کی حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی عزاداری کی برکتوں میں اضافے کے لیے، سعادتوں میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ پروردگار اس عزا کے صدقے میں بی بی ام الائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے ہم سب کو۔ خدا ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی خاص شفاعتیں نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال عزا میں شریک رہے ہوں گے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہماری امید یہی ہے کہ خدا نے ان کو عزا سے محروم نہیں کیا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر وہ سید الشہداء کی خدمت میں ہوں گے، اہل بیت کی خدمت میں ہوں گے۔ ایسے تمام مرحومین کی شفاعت کے لیے، مغفرت کے لیے، اہل بیت کی جوار رحمت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔
میں نے تذکرہ کیا تھا کہ لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا، اور مجھے کیا پتہ تھا کہ ہماری بجلی کے محکمے والے وہ یہاں پر بھی آ گئے۔ بہرحال خدا بہتر کرے گا انشاءاللہ، پروردگار آسان کرے گا۔ عزاداری ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لطف خدا ہے، اس نے ہمیں سعادت نصیب کی۔ سوال بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں، بچوں کے ذہن میں، بڑوں کے ذہن میں بھی آ سکتے۔ کچھ ہمارے ذہن میں سوال تو نہیں ہیں، خدشات ہیں، یعنی پریشانیاں ہیں۔ عزاداری کے تسلسل کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں، وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ کام جو آپ انجام دیں وہ بصیرت کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ کے دین کے اندر بصیرت کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ فاتحہ میں بھی پڑھتا ہوں، ایک عارف بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امیر المومنین فاتحہ پڑھتے تھے، ان کی پڑھی ہوئی ایک فاتحہ سے ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی جڑ جاتا تھا۔ ہم تو فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ جس نفس نے فاتحہ پڑھی ہے اس کا فرق ہے۔ کر تو ہم بھی رہے ہیں، بصیرت بڑھانی ہے تاکہ انشاءاللہ اس کا اثر نصیب ہو، اور اس دنیا اور اس دنیا میں خدا سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ہم کبھی مختلف جوانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا ہم لوگ عزاداری میں جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک آدمی کوئی بول رہا ہوتا ہے، باقی سب سن رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو انٹریکٹیو کر لیں تو کیسا رہے گا؟ کبھی کہتے ہیں بچے، کبھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ روایت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اگر پیچھے ایک پروجیکٹر پر اسکرین کے اوپر وہ روایتیں اور حدیثیں لکھی بھی آتی رہیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہم بھی سنتے ہیں۔ پھر کبھی اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں، چیئر سامنے ہو، اس پہ آپ کا لیپ ٹاپ رکھا ہو، آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہوں، ایسے کیوں نہ کر لیں؟ وہ بھی ہم سن لیتے ہیں، لیکن کرتے ہم وہی ہیں جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، ہم تبدیل نہیں کر رہے اسے۔ ویسے ہی ممبر چاہیے، ویسے ہی علم چاہیے، سب ویسے ہی چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ ہمیں ایک بات پتہ ہے، بہت ساری کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا میں، ہوتی رہتی ہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے کوئی ایک کانفرنس بتاؤ جو 1200 سال ہوئی ہو۔ بھئی یونیورسٹیز تو بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، یہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج وغیرہ کہتے ہیں، البتہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی یونیورسٹیز اس سے زیادہ پرانی ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو نام نہیں پتہ اس لیے میں ان کے نام لے رہا ہوں۔ تو مثلا یہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج آپ اور میں کہتے ہیں، ان کی تاریخ 600 سال پرانی ہے، 800 سال پرانی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، 800 سال سے ان کا کوئی سیمینار چل رہا ہے کیا؟ نہیں بھائی، ایک سیمینار 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتا ہے، 4 سال ہوتا ہے۔ ہماری فیلڈ میں پولیٹیکل سائنسز میں ایک ٹاپک ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، تو اس میں یونیورسٹی نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا ایک سیمینار، چین آف سیمینارز رکھا، پتہ نہیں کئی سال وہ لوگ کرتے رہے، 20 سال 22 سال، تو وہ بہت بڑا تیر مار دیا، کارنامہ کیا۔ کیا کیا؟ 20-22 سال ایک سیمینار کیا انہوں نے۔ کتنے لوگ آتے تھے؟ تھوڑے سے، 20-22 سال، ختم ہو گئی کہانی؟ ہاں ختم ہو گئی۔ عزاداری سید الشہداء کا کوئی مقابلہ ہے کسی کا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ 1400 سال سے ہے، اسی صورت میں ہے، اسی طرح ہے،
ممبر سب سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے بنا تھا، مسجد نبوی میں 1400 سال پہلے ممبر بنا تھا۔ یہ ممبر اس ممبر کی شبیہ ہے، چھوڑ دیں اسے۔ اس ممبر نے ہمیں 1400 سال چلایا ہے۔ میں کرسی میں بیٹھ جاؤں 14 سال کا نہیں پتا کہ چلے گی نہیں چلے گی، یہ تو 1400 سال چلا گیا مجھے، یہ ہماری قوم کو 1400 سال چلا کے لایا یہاں تک۔ اب بتاؤ ہم اسے چھوڑ دیں کیا؟ بھائی کیوں چھوڑیں؟ ایک کوئی بلڈنگ بنتی ہے، کہتے ہیں بھئی یہ بلڈنگ بہت مضبوط ہے، کتنے سال بنی ہے؟ 50 سال ہوئے، 60 سال ہوئے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے قلعے ہیں جن کو بنے ہوئے 900 سال ہو گئے، تو کون سا زیادہ مضبوط ہے، جو 50 سال ہے یا جو 900 سال سے ہے؟ 900 سال سے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس کی تاریخ 1400 سال ہے، تو میں احمق ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں گا؟ اور جو ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ چھوڑ دو، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ ممبر نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے نہیں، اس لیے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں تم بھی چھوڑو، تمہارے پاس کیسے رہ گیا یہ؟ نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اس کو لے کے رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایک عزاداری کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، افریقہ کے ملک برونڈی، اس کے شہر بجمبورا، بڑی مشکل سے میں نے یہ نام رٹ لیے ہیں، یاد کرنا آسان نہیں تھا، تو میں نے کہا امیگریشن پہ مجھ سے پوچھ لے گا، میں جواب نہیں دے سکا تو کیا ہوگا، پھر بٹھا لے گا وہ، میں رٹا اس کو کہ بھائی یہ نام ہے اس کے۔ بھائی یہ جو آپ برونڈی میں بجمبورا میں بیٹھے ہیں، یہ صرف آپ ہی دنیا میں بیٹھے ہیں عزاداری کرنے کے لیے؟ نہیں، کہاں کہاں اور بیٹھے ہیں؟ اللہ، یہ بولو کہاں نہیں بیٹھے؟ میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہوں گا، ابھی 10 دن میں نا کوئی شیعہ اہل بیت کا ماننے والا سمندر کی لہروں پہ ہوا نا، تب بھی یا حسین کہے گا، یا حسین کہے گا۔ نہیں کہنا میں ایسے ہی بول گیا، نہیں، میرے ماموں تھے، میرے ماموں سمندر پہ ہوتے تھے، شپ پہ، وہ کہتے تھے ہم نے کوئی زمانہ محرم بغیر عزا کے نہیں گزارا، ساحل پہ تھے یا پانی پہ تھے، عزا کیا ہم نے۔ تو آپ اکیلے ہو جو یہاں پر برونڈی میں بیٹھ کے ماتم کرو گے؟ نہیں، پوری دنیا میں۔ آپ کہو گے بھائی بہت سارے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس پہلی بات، یہ پیٹرن چھوڑنا ہے کیا نہیں چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ 1400 سال سے لے کر آیا ہے، 1400 سال میں اس نے ہمیں ناکام کیا یا کامیاب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس نے ہمیں محروم نہیں کیا، اس نے ہمیں عزت دی۔ میں ایک جملہ بہت عرض کرتا ہوں، دل سے عرض کرتا ہوں، قوم نہیں ہے جس نے اعضا منائی ہے، اعضا ہے جس نے قوم بنائی ہے، اعضا نے قوم بنائی ہے، تمہیں ہم نے اس اعضا نے بنایا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کمیٹڈ ہیں، اس کے اوپر جان دیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ دیں گے، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں۔ ہم جب کراچی میں بہت سخت حالات میں تھے، ایک زمانے میں بہت ایک طاقتور دشمن آ گیا تھا، بہت مکاری کی، بڑے لوگ ہمارے شہید ہوئے، تو ہم روڈز پہ جاتے تھے اور ان کو یہی بولتے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم عزا چھوڑ دیں گے اس ڈر سے، بھول جاؤ، مارتے رہو۔ ہم پاکستان میں 2.5-3 کروڑ کم از کم ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم کریں گے۔ اب وہ مر گئے، کھپ گئے سب کے سب، ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کا پرچم ہے، تو ہم عزا کیوں چھوڑیں؟ اس ممبر نے ہمیں بچایا ہے، عزا نے ہمیں زندگی دی ہے، عزا نے ہمیں عزت دی ہے، عزا نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ گولڈن ٹائم میں اس وقت،
جو اس وقت کے جوان ہیں بہت اچھے وقت میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، اور دوسرا میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں، گرچہ ایسا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، کہ بھئی عزامیں اور دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کون سا ایسا تہوار ہے جو اس کے برابر آئے گا؟ کون سا ہے؟ تو مثلا شاید کوئی بچہ ہم سے کہے کہ مولانا دیکھیے کرسمس ہوتا ہے، پوری دنیا میں مناتے ہیں لوگ، وہ بھی تو ہر سال ہوتا ہے، چلو اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ کرسمس مناتے ہیں، صحیح ہے، چلو یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ دن بھی ان کے ہمارے برابر ہوں، جبکہ نہیں ہوتے۔ ہم کتنے عرصے اعضاء مناتے ہیں ہر سال؟ 2 مہینے 8 دن۔ دنیا میں کوئی اور قوم ہے جو ہر سال کوئی ایک کام 2 مہینے 8 دن کرتی ہے؟ نہیں۔ چلو کرسمس سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کرسمس خوشی کا غم ہے، خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے؟ خوشی کا۔ نفس پرستی کرتے ہیں کرسمس میں یا نہیں کرتے؟ نفس پرستی کرتے ہیں۔ عیاشیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عیاشیاں کرتے ہیں۔ محرم کیسا ہے؟ محرم نفس سے لڑنے کا مہینہ ہے۔ عیاشی کرتے نہیں، ہم روتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں۔ کوئی ہے جو دنیا میں کوئی قوم ہو جو اتنا غم منائے؟ چیلنج۔ یہ عزاداری معجزہ ہے، معجزہ ہے، قطعاً معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے اس میں اب تک؟ 1400 سال میں عزاداری کرتے ہوئے کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے اب تک؟ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں کا معاملہ ہے۔ کوئی اور کام ایسا ہے جس کے اوپر اس طرح کرنے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے پھر بھی ہو رہا ہو؟ نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے ٹاپ لیول کی؟ وہ کس طریقے سے؟ بہت سادہ سی بات ہے، آپ اپنے گھر پہ ایک ایونٹ رکھو، 200 لوگوں کو جمع کرنا ہو، انویٹیشنز بھیجو گے، ریمائنڈرز بھیجو گے، اس کو پروٹوکول بتاؤ گے، تب کہیں جا کے کچھ لوگ آئیں گے۔ اچھا اگر 1 لاکھ لوگوں کو جمع کرنا ہو، 10 لاکھ لوگوں کو جمع کرنا ہو، 1 ملین، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ چلیے برونڈو چھوٹا سا ملک ہے، آپ چلے جائیے مثلاً یو کے چلے جائیے، وہاں یو کے 10 شہروں میں ایک پروگرام کریں سائملٹینیس، ایک وقت میں، ہر پروگرام میں ہر شہر میں 1 لاکھ لوگ آئیں، کوئی کر پائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کر پائے گا۔ عزاداری کو دیکھو، عاشور کے دن کتنے لوگ غم منا رہے ہوتے ہیں؟ ملینز آف ملینز۔ ایک دن میں، ایک وقت میں امام حسین کے نام پر لاکھوں لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی سر پیٹ رہا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے۔ انہیں کس نے آرگنائز کیا؟ کس نے انویٹیشن دی انہیں؟ دنیا میں کوئی ایونٹ ہے ایسا جس میں ایموشنز عاشور کی طرح ہوتے ہیں؟ کتنا لوگوں کے اندر ایک انسپریشن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ جا کے دیکھو جس دن مثلا شب عاشور ہوتا ہے، مصائب پڑھتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں ایموشنز کے اندر، جذبات کے اندر۔ کئی 100 ملین لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟
کس نے انوائٹ کیا ان لوگوں کو؟ کوئی انویٹیشن نہیں ہے، خود سے آ رہے ہیں، اور خود سے آ نہیں رہے، روکو گے تو رکیں گے بھی نہیں، مر جائیں گے آئیں گے. ہم نے دیکھا کیا ہے، یہ معجزہ نہیں. اور خدا نے آپ کو اور ہمیں اس معجزے کا پارٹ بنا دیا، الحمدللہ. تو میں جب چند ان باتوں کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اے خدایا، تو نے مجھے ایک بہت بڑے کام کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. دنیا کی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، میں یہ نہیں سوچتا کس جگہ پر ہوں، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کس کام کا حصہ ہوں. ایک گلوبل موومنٹ ہے جو امام حسین کے نام پہ چل رہی ہے، ہم اور تم اس کا حصہ بنیں. اور آخری بات اس سلسلے میں کروں گا، یہ موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے یا پیچھے ہٹ رہی ہے؟ آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے؟ مجھے اس کے اوپر چند جملے آپ سے کہنے ہیں، اور اس میں اس کو بھی بتاؤں گا کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ گولڈن ٹائم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. میری ایج 55 پلس ہے الحمدللہ. اگر میں 40 سال پہلے ہوتا، یعنی 45 ایئرز بیک، صحیح ہے، 45 ایئرز بیک اگر میں ہوتا، اس وقت میں جوان ہوتا، صحیح ہے، تو میرے سامنے ایک پرابلم تھی. شاید مجھے یاد آتا ہے میں نے اپنے بچپن میں اپنی والدہ سے یہ سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں. وہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا. بہت سارے ظاہر ہے کہ ہمارے جوانوں کو کیوں یاد ہوگا. پوری دنیا پہ 2 طاقتیں حکومت کرتی تھیں، روس، امریکہ. یا اس کا تھا یا اس کا، اور ہم کیا تھے؟ نیل، دیکھنے میں نیل. اچھا چلو، یہ تو چلو آپ کوئی کہے بھائی یہ کافروں کا معاملہ تھا. مسلمانوں کو لے لو. بادشاہ کون تھا سب سے بڑا؟ سعودی عرب کا. مسلمانوں کے نام پہ یونیورسٹی کون سی گنواتے تھے؟ مدینہ، الازہر. مجاہد اس زمانے میں سب سے بڑا کون تھا؟ معذرت چاہتا ہوں، یاسر عرفات، فلسطین کا لیڈر. یہ 40-45 سال پہلے تھا. ہم لوگ بیچ میں کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں. ہمارے ایونٹ کی کوئی ایکو تھی دنیا کے اندر؟ نہیں. عاشور آتا تھا، 40 ہوتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. 45 ایئرز میں اب ہم کہاں ہیں؟ اب میں آپ کو گارنٹی سے ایک جملہ کہوں گا، اپنی تھوڑی بہت اسپیشلائزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے خیال میں شیعہ مراجع علماء کرام کے پاس جو طاقت ہے، اس وقت زمین کے اوپر کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے مبالغہ کیا ہے، نہیں مبالغہ نہیں کیا. تھوڑا سا ایک منظر دکھا دیتا ہوں. پوری دنیا سپورٹ کر رہی تھی ایک گروپ کو، ٹیررسٹ گروپ. انسانوں کو ایسے مارتے تھے جیسے جانور کو بھی کوئی پوچھ کے مارے گا، انسان کو پوچھ کے نہیں مارتے تھے، بنا پوچھے مارتے تھے. ذبح کرتے تھے، ذبح کر کے ویڈیوز سب جگہ بھیجتے تھے. اس کو کبھی IS کہتے تھے، کبھی IS کہتے تھے. پتہ نہیں کیسے، دنیا کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے کیسے لائے. پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر کے لائے اور کربلا اور نجف سے تھوڑے فاصلے تک پہنچا دیا. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم جائیں گے دمسکس، یہ روزہ تھا، ڈھا دیں گے ہم، نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی. وہ بک بک کرتے تھے، کہتے تھے ہم نجف آئیں گے پھر دیکھو ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے یہاں.
اچھا یہ پوری دنیا سے کیسے جمع ہوئے؟ ٹنلز کھود کے آئے تھے وہاں تک؟ نہیں، جہاز لائے تھے۔ جہاز کس نے دیے تھے ان کو؟ دنیا نے دیے تھے۔ پلان تھا، پاورز کا گیم تھا، ان کو وہاں تک لے کر آئے تھے۔ وہ دھمکیاں دیتے تھے، نجف کربلا سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے۔ دنیا کی بہترین لاجسٹکس ان کے پاس تھیں، ویڈیوز بناتے تھے۔ دنیا کی بہترین 4 ویلرز ان کے پاس تھے، اکوپمنٹ ان کے پاس تھا، ویپنز ان کے پاس تھے، آئل بیچتے تھے دنیا کے اندر۔ پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ جتنے بھی سیکرڈ پلیسز ہیں سب کو نعوذ باللہ تعالی ڈیمالش کر دیں گے۔ پہلے کبھی ہوا ہے؟ ہاں، 1880 میں ایک آدھ دفعہ حملہ کیا انہوں نے، انہی کے نسل کے تھے۔ بعد میں پھر جنت البقیع کو بھی ویران کیا، آپ کے سامنے۔ پہلے کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ہاں پہلے بھی کیا تھا۔ اس وقت ہم کمزور تھے یا طاقتور تھے؟ ہم کمزور پڑ گئے تھے، تبھی تو کیا تھا۔ ورنہ اگر ہم طاقتور ہوتے تو کیا جنت البقیع گرتا کیا؟ یہ ہم کمزور تھے۔ یہ 100 سال پہلے تھا۔ ابھی پھر جمع ہوئے تھے کہ ابھی ہم پھر یہی کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر علی کے ماننے والوں نے بتایا کہ اب پرانا ٹائم نہیں ہے، اب ہمارا ٹائم ہے، ہمارا وقت ہے، نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے۔ مولا علی کے ماننے والوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ خالی ہاتھوں کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ مرجع تقلید نے عراق میں ایک حکم دیا، اس نے کہا حفاظت کرنا واجب ہے، فوراً آؤ میدان کے اندر۔ جو مراجع تقلید جہاں تھے سب نے کہا یہ کام واجب ہے، یہ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کا بنایا ہوا منصوبہ خاک پہ مل گیا، سب اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ ابھی شام میں کچھ نہیں ہوا، کربلا نجف اپنی جگہ پر ہے۔ ایک لائن کو بٹھایا، 30 سال تک وہ سید الشہداء کے چہلم سے لڑتا رہا۔ صدام 30 سال تک لڑتا رہا، کہنے لگا میں یہاں پہ 40 نہیں کرنے دوں گا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کو ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا تو چھوٹا ہے، یہاں چنگیز خان آگے چلا گیا ہے، ہم بچے ہیں، تو چھوٹا ہے، تو کر لے اپنے دن۔ جب ہم جوان تھے تو ہمارے سامنے یہ صدام کا خبیث چہرہ تھا، تو ہم اللہ سے کہتے تھے خدایا اس کو ذلیل ہوتا دکھا دے، اس نے بہت ظلم کیا اہل بیت کے ماننے والوں کو۔ 2001 میں اس کے خلاف کام شروع ہوا، 2003 تک اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اہل بیت کے ماننے والوں نے 30 سال کے بعد 40 منائی، 40 منائی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو آپ کے سامنے ہے۔ معاشی کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب 40 منائی تو میں ٹی وی پہ اس کو دیکھ رہا تھا، میں بہت بولتا ہوں اس کو، ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں بینرز لے کے لوگ چل رہے تھے، تو اس میں ایک بینر پہ ایک جملہ لکھا تھا جو ہماری ہسٹری کا سمری ہے، ہماری ہسٹری کی سمری ہے۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا دیکھ صدام تو مر گیا، حسین زندہ ہے۔ سارے دشمن مرے ہیں، یا حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس پارٹی کے ساتھ ہو؟ تم اس پارٹی کے ساتھ ہو جو 1400 سال سے زندہ ہے، تم اس ایونٹ کو لے کے چل رہے ہو جو 1400 سال سے زندہ ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ کیا ہمارا کوئی فیوچر بھی ہے، آبجیکٹو بھی ہے؟ ہاں، شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے حسینی، جو بیوٹی ان کے اندر ہے وہ یہ ہسٹری میں بھی کنیکٹڈ ہے،
اور فیوچر میں ایک آبجیکٹو ہے. بہت کم کسی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم اوتھینٹک ہیں. ہماری ہسٹری کربلا ہے, ڈیپ روٹڈ انٹو کربلا. ہماری ایک ایک چیز پہ کربلا کی چھاپ ہے. ہمارا گفتگو کرنا, بات کرنا, ملنا جلنا سب میں کربلا ہے. ہم ہسٹری میں کربلا ہیں. اور ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا فیوچر ظہور امام ہے. ہمارا فیوچر ایک شخصیت ہے جس کا نام اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. سینکڑوں روایتیں, ہنڈریڈس آف ٹریڈیشنز, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ایک فرزند آئے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف دے گا. ہم ہسٹری میں اوتھینٹک, ڈیپ روٹڈ انٹو کربلا. فیوچر میں اوتھینٹک, ڈیپ روٹڈ انٹو امام المہدی. اور جو نیریشن ہمارے پاس ہے وہ نیریشن یہ عزاداری کا ہے. ہم زیادہ اوتھینٹک کوئی نہیں ہے. اسٹیبلٹی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ کہو تم کیا چاہیے اسٹیبلٹی کے نام پر؟ 1400 سال کم ہے؟ یہ ہماری اسٹیبلٹی ہے. ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے؟ بہت ہے. ہم مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم عزادار رہے ہیں. یہ ہمارا نیریشن ہے, یہ ہماری ریزسٹنس ہے, یہ ہماری پرسوینس ہے, یہ ہمارا ڈیڈیکیشن ہے, یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے. اس پہ کوئی ہمیں ہلا نہیں سکا, کوئی نہیں ہلا پائے گا. کیوں نہیں ہلا سکا اور کیوں نہیں ہلا پائے گا؟ ہماری طاقت نہیں ہے. یہ طاقت نبی خدا کی طاقت ہے. یہ طاقت علی مرتضیٰ کی طاقت ہے. یہ سیدہ زہرا کی دعا ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مجاہدت ہے. یہ اس کے ساتھ ہے. اس نے ہمیں زندہ رکھا. تو عزیزان محترم, آپ آنرڈ ہیں. اس کو فیل کریں اپنے اندر. آپ کو خدا نے موقع دیا ہے, اس کو فیل کریں اپنے اندر. اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کام کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کربلا سے ایک ندا اٹھی ہے, حل من ناصر ینصرنا. یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, کچھ کرو. اور کچھ کرو گے تو کسی کو کچھ نہیں دو گے, اپنے آپ کو زندگی دو گے. تو میں کچھ کروں گا, زندگی لوں گا, اور اس زندگی کو بھی قربان کروں گا وارث حسین کے اوپر, وقت کے امام کے اوپر انشاءاللہ تعالی. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس سعادت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو عزیزان محترم, میں نے آپ کو وقت دیا, لیکن میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ ہم اپنے کام کو ایکسپلین کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور اسی میں ہماری پیوریفیکیشن ہے. جب ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں سید الشہداء سے, ان کے غم میں روتے ہیں, یہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے, یہ ہمیں اسپریچولی ڈیولپ کرتا ہے. اور ایک بات کہوں گا اس سلسلے کی آخری بات, اگر کوئی واقعی عزادار ہو, یعنی اپنی روح سے, اپنی اسپرٹ کے ساتھ عزاداری کرے, امام حسین پہ توجہ دے, تو کیا ہونے والا ہے؟ اس کو پلیز اور غور سنیے گا. یہ امام حسین کا کلر ہوگا جو اس کی طرف آئے گا. ان پروسیس آف بینگ حسین, یہ حسینیت کے راستے کے اوپر چلے گا. سید الشہداء کا کلر گریجولی اس کے اوپر اپنی پینیٹریشن کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں حسینیت. یہ جو ویکیبلری ہے حسینیت, اس کا مطلب کیا ہے؟ حسینیت, گیٹنگ دی کلر آف حسین ان یور سیلف. یہ کب ملتا ہے؟ جب روح کنیکٹ کرتی ہے امام حسین سے. تو جب میں اور آپ مصائب سنتے ہیں اور ہم اپنے مصائب کو, ان مصائب کو سننے کے بعد روتے ہیں, تو ہماری اسپرٹ, ہماری روح کنیکٹ کرتی ہے اہل بیت سے. اس سے ہم ان سے کلر حاصل کر رہے ہیں. دیکھو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے. آپ اس دیوار کے ساتھ بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, 500 سال بیٹھے رہو, اس دیوار کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا.
اہل بیت ایسے نہیں ہیں. کوئی ایک سیکنڈ امام حسین کے ساتھ گزارے گا اس پر بھی حسین کا رنگ آئے گا. تو جب آپ گریے میں، مجلس میں، عزا میں، جلوس میں امام حسین کے نام پر آتے ہیں، سید الشہداء کا رنگ آپ کی طرف آتا ہے. اب آپ کو اور مجھے کرنا کیا ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ لے کے چلنا ہے تاکہ یہ ہمارے اوپر آئے اور ہم امام حسین کی طرف بڑھیں. میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا، یہ مجھے بہت مزہ آتا ہے اس کام میں کہ جب میں یہ بتاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ اس کو روح کے ساتھ کریں. اور ایک اور بات عرض کروں گا، مجھے نہیں معلوم آیا ہم لوگ اس وقت زندہ ہوں گے جب امام تشریف لائیں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن مجھے شواہد سے ایسا لگتا ہے جیسے انشاءاللہ ہم لوگ زندہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم لوگ بہت اچھے وقت پر ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پر محنت ہمیں اور کرنی پڑے گی تاکہ انشاءاللہ اہل بیت کی نصرت کا جو وعدہ ہم نے نسلوں سے لیا ہے وہ ہم پورا کر سکیں انشاءاللہ تعالی. میں نے پہلا جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ عزا کا وارث کون ہے. اب سے بتایا کہ آرگنائزیشن ہماری نہیں ہے، آرگنائزیشن کہیں اور سے آ رہی ہے، ہم مالک نہیں ہیں. یہ جو ہم لوگ اور آپ استعمال کرتے ہیں نا جملہ، آپ لوگوں کے یہاں شاید نہیں استعمال ہوتا ہو، پاکستان میں استعمال ہوتا تھا، بانی عزا. بانی یعنی جس نے اس کو فاؤنڈ کیا. تو میں کہتا تھا ہم بانی عزا نہیں ہیں، ہم لوگ عزادار ہیں. عزا کو بنا کس نے کیا ہے؟ بنایا کس نے؟ بنایا اہل بیت نے، بانی وہ ہیں. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا چہلم ہوتا ہے، کسی کے خاندان میں کوئی میت ہوتی ہے، تو آپ اس کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کاموں میں سے آپ ایک کام کرتے ہیں، وارث کے پاس جا کے تسلیت کہتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ بھئی جب کسی کی مثلا چہلم کی مجلس ہے، ہفتم کی مجلس ہے، برسی ہے، تو آپ اس کے وارث کے پاس جاتے ہیں اور اس کو تسلیت کرتے ہیں، خدا صبر دے، اس طرح کہتے ہیں. ان مجلسوں کا وارث کون ہے؟ ہم وارث ہیں؟ نہیں، ہم عزادار ہیں. وارث امام زمانہ ہے. اس مجلس کا وارث کون ہے؟ میں امام کے پاس بھی جاؤں گا نا انشاءاللہ، خدا ہم سب کو نصیب کرے. تو ہم امام سے کہیں گے مولا آپ وارث اعزا ہیں، تو مولا کس کا نام لیں گے؟ مولا کہیں گے میری جد ماجدہ وارثہ ہے. کون وارث ہے؟ یا وقت کا امام وارث ہے، یا مولا امام زین العابدین وارث ہے، یا اصلی وارث سب کی اعضاء کا بی بی سیدہ طاہرہ مادر حسین وارث ہے. وہ وارثہ کل ہے، سب کی نظریں ان پر ہیں. اتنا عجیب ہمارے پاس ایک جملہ ہے اہل بیت سے، کہا ہم خدا کی حجت ہیں تم پر اور ہماری ماں فاطمہ ہم سب پر حجت ہے. بنت رسول اللہ سب پر حجت ہے. وہ حجت کیسے ہیں؟ کہا انہوں نے وہ غم اٹھائے جو کسی نے نہیں اٹھائے، جو جہاد انہوں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. یا اللہ، بی بی سیدہ نے کون سا جہاد ایسا کیا، کون سے غم ایسے اٹھائے. ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ کہیں خدایا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ یہ کہ بنت رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ مجھ پہ وہ غم ٹوٹے جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے.
چکنا چور ہو جائے. دنوں پہ ٹوٹتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. کوئی کیسے حساب کر سکتا ہے, کوئی کیسے پہچان سکتا ہے؟ لیکن ہم ایک تو بی بی کا یہ قول سن چکے, دوسرا ہمیں کچھ نشانیاں ملتی ہیں. جب بھی ہم اپنے بچپن سے مولا امیر المومنین کا نام سنتے ہیں تو ہم مولا کو کہتے ہیں حیدر کرار. جنگ میں جاتا ہے تو واپس پلٹ کے نہیں آنا ہے, دشمن کو ہرا کے آنا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ذوالفقار, ان کی شمشیر. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک موقع آیا کہ حیدر کرار نے زمین پہ بیٹھ کے ماتم کیا, حیدر کرار نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر, یا اللہ یا اللہ, کون سا ایسا موقع تھا؟ گویا امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے اور بیوی کی شہادت کی خبر آئی ہے. عجیب روایت ہمارے پاس ہے کہ علی مرتضیٰ مسجد سے نکل کر گھر تک آنے میں 3 دفعہ زمین پر بیٹھے. یا اللہ, نہیں معلوم کون سا غم ہے, نہیں معلوم کس غم میں ہوا یہ. جو ہمیں نہیں معلوم واقعا یہ غم کیا غم تھا, لیکن ہمیں اس غم کی آواز بہت سنائی دے رہی ہے. اس غم کی آوازیں بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عجیب روایت ہمارے پاس ہے. چونکہ آج شب ایسی شب ہے, آج سیدہ کے گھرانے میں گویا کالے کپڑے لٹکنا شروع ہو گئے. بیوی کے مسائل پڑھنا بہت ضروری ہو گیا. اللہ اکبر. ایک موقع آیا جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی حفاظت میں دروازے پر کھڑی ہو گئی. دروازے پر کھڑی ہو گئی اور کچھ لائن دروازے کے سامنے جمع تھے, اس کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے. بس ایک موقع آیا عزیزو, دروازہ جو کھلا تو سیدہ کا وجود در و دیوار میں ایسا پسا. اللہ اکبر. عجیب موقع تھا, عجیب موقع تھا. ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا, ہمیں نہیں معلوم کون کون سے حادثات پیش آئے. عزیزو, کہتے ہوئے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے بیان کرے اس کو. بی بی کے غم بہت عجیب تھے. ایک دفعہ ہم مجلس میں موجود تھے, آیت اللہ بہاؤدینی مجلس پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے مجلس میں ذکر کیا بی بی کے مصائب کا ایک حصہ پڑھا. بڑا عجیب حصہ تھا, بہت عجیب حصہ تھا. تو میں کچھ دن کے بعد ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ آغا, آپ نے مصائب کا یہ بڑا خطرناک حصہ پڑھا ہے, کیا یہ مصائب میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ میں بھی مجلس سے پڑھتا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں مصائب کا یہ حصہ پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ تم کو میں اجازت دیتا ہوں. تو میں بار بار اس کو دہراتا ہوں کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا, انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں یہ پڑھ رہا ہوں. ایسا بڑا عجیب لمحہ ہے. آپ سیدہ کے چاہنے والے کہا کہ جب یہ لعین گھر میں داخل ہوئے تو بی بی کا وجود پہلے در و دیوار میں پس چکا تھا. پھر یہ لعین داخل ہوا اور ان میں سے ایک لعین نے بی بی کے رخسار پر تماچا مارا. فرمایا یہ جو اس نے تماچا مارا تو بیوی کے رخسار ایک طرف سے تماچے کی زد میں آیا, دوسری دفعہ دیوار سے ٹکرایا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی ایک دفعہ نہیں پسی ہے, 2 دفعہ پسی ہے. یا اللہ. عزیزو, ایک جملہ اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور یہ میں نے عرض کیا تھا وارث اعضاء وقت کے امام ہیں, وارث اعضاء وقت کے امام ہیں. یہ اتنا عجیب
جملہ ہے، اتنا عجیب جملہ ہے۔ استاد فاطمی میاں بڑے عارف تھے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، کچھ مہینے پہلے۔ وہ اپنے مصائب میں پڑھا کرتے تھے، اس کی میں نے مقرر تصدیق حاصل کی کہ استاد فاطمی میاں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں۔ انہوں نے اپنے مصائب کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جب سیدہ کا وجود مقدسہ اس طرح پیسا تو پہلی ندا جو دی وہ فرمایا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ یعنی بی بی ارشاد فرما رہی تھیں کہ یہ مصیبت ہم پر آئی ہے اور میرے بچوں پر آئے گی، اور میرا ایک بیٹا آئے گا جو سب کا بدلہ دے گا۔ اللہ کا لطف و کرم ہے، میں اور آپ اس مہدی کی امامت کے دور میں زندہ ہیں، ان کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب نسل فاطمہ سے ان کا بیٹا آئے گا۔ ربنا تقبل منا هذا القربان، اللهم صل على محمد